نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ اپنی آخری منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ یہ عشرہ رحمت ہے، اور اس کے بعد جو عشرہ شروع ہونے والا ہے وہ عشرہ مغفرت ہے۔ ایسے ماحول کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم چند باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم تمام کو ماہ رمضان جیسی بابرکت نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بڑا اہم کام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اور ہمیں رمضان شریف کے مہینے کو کیسے گزارنا ہے، یہ بڑا اہم اور بڑا خاص سوال ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تم پر تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر تقوی کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ روزے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دن میں روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد رات میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من صاما ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ آج کے ماحول میں رمضان شریف کا مہینہ شروع ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی کما حق و قدر نہیں کی ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان اپنا دن سونے میں گزار رہے ہیں، خواتین افطار کی تیاریاں، کھانا پکانا، دیگر امور میں صرف کر رہی ہیں، اور کئی نوجوان رات کے اوقات میں جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی اس میں دیگر کھیل کھیلتے ہوئے، بعض نوجوان کرکٹ کھیل رہے ہیں، بعض دیگر امور میں مصروف ہیں، اور اس طرح وہ اپنی راتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ یقین جانیے ماہ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم مہمان ہے، بڑا پیارا مہمان ہے، جو اسی لیے آیا ہے کہ آنے کے بعد ہماری مغفرت کر کے جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اس کی بخشش نہ ہوئی، ایسا انسان ہلاک ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ رمضان ہماری مغفرت کے لیے آ رہا ہے، ہم کو بخشوانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان کی کما حق و قدر نہیں کی۔ ایسے ماحول کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رمضان شریف کے پورے مہینے کا ایک شیڈول بنا لیں۔ اتنے وقت ہم کو تلاوت قرآن کرنا ہے، اتنے وقت ہم کو ذکر و اذکار کرنا ہے، اتنے وقت ہم کو استغفار کرنا ہے، اور ان امور میں ہم کو اتنے اوقات میں ہم کو دیگر گھر کے یا دیگر ذمہ داریوں کے کام کو کرنا ہے۔
آپ ایک پلاننگ کرتے ہوئے اگر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ مئی کا مہینہ ہے اور دھوپ کی شدت ہے، ایسے ماحول میں اگر کوئی بندہ مومن اگر روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو گرمی کا روزہ بہت پسند تھا۔ بلا تمثیل آج ہماری ذمہ داری ہے کہ گرمی کے موسم میں رمضان آئے تو کیا ہوا، صحابہ کرام نے تو ماہ رمضان کے اندر غزوہ بدر میں شرکت کی، اور روزے کے حالت میں آپ نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرمائی۔ آج ہمارے نوجوان روزوں کو ترک کر رہے ہیں۔ ہم نے معلوم کیا بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ماہ رمضان کے روزوں کو ترک کر رہے ہیں، لیکن خدا را آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے آپ ہمیشہ کمر بستہ رکھیں، اور یقین جان لیں کہ یہ رمضان شریف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی ہم پر انعام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جہاں تک تراویح کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کے لیے قیام کرنا ہمارے اوپر جو ہے نفل قرار دیا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے دن میں روزوں کا اہتمام کریں، رات میں تراویحات کا اہتمام کریں۔ خاص طور پہ ہمارے وہ احباب جو 10 روزہ تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، 10 دن میں ختم قرآن مکمل کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، مگر 10 دن کے ہونے کے بعد ان کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ وہ باقی 20 دن بھی تراویح کا اہتمام کریں، کیونکہ ماہ رمضان میں ایک قرآن کریم سننا سنت ہے جو آپ نے ادا کر لی، لیکن 30 دن کی تراویح یہ بھی آپ پر سنت ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو مال دیا ہے، جن کو روپے پیسے سے نوازا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان حقوق کو ادا کریں اور زکوٰۃ کو صحیح طور پر نکالیں۔ 2.5% زکوٰۃ شریعت کے اندر فرض قرار دی گئی ہے، لہٰذا زکوٰۃ کو نکالیں، فطرے کا اہتمام کریں۔ بالخصوص وہ حضرات جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، جو بیماریوں میں گرفتار ہے، ایسے لوگ اپنے روزے کے بدلے میں آپ جو ہے اس کا جو فدیہ ضرور نکال لیں، تاکہ ہمارے ذمے سے روزے کا جو فرض اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے وہ فرض ہم سے جو ہے مکمل ہو جائے۔ لہٰذا میں آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اپنا محاسبہ کیجئے اور رمضان ایسے گزاریے کہ جب رمضان جائے تو ہماری مغفرت ہو جائے اور ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ماہ رمضان میں پابندی سے تراویح پڑھنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، خیرات کرنے اور زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔